بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ابو ہاشم صوفی قدس اللہ سرہ تھا۔ آپ اپنی کنیت سے مشہور ہیں اور شام کے علاقے کے آپ شیخ ہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ میں ہجری 16 کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی باریکیاں نہ پہچانتا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے ابو ہاشم صوفی کو نہ دیکھا تھا مجھ کو معلوم نہ تھا کہ صوفی کیسے ہوتے ہیں۔ پہلے ان سے بہت بزرگ گزرے ہیں کہ جو زہد، پرہیزگاری اور توکل اور محبت کے طریقے میں نیک عمل تھے، لیکن اول جس شخص کو صوفی کہا گیا وہ یہی حضرت ہیں۔ پہلے ان سے کوئی اس نام سے بلایا نہیں گیا۔ لہذا صوفیوں کے لیے پہلے جس نے خانقاہ بنائی وہ بھی یہی بزرگ ہیں۔ انہوں نے شام کے ٹیلہ پر خانقاہ بنائی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک آتش پرست امیر شکار کو گیا تھا۔ راستے میں اس نے اس گروہ کے دو شخصوں کو دیکھا کہ ملے ہیں اور ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے ہیں، اور وہیں بیٹھ گئے۔ جو کچھ کھانے پینے کی چیز اپنے پاس رکھتے تھے مل کر کھانے لگے، پھر چل دیے۔ اس امیر کو ان کا برتاؤ اور باہمی الفت بہت پسند آئی۔ ان میں سے ایک کو بلا کر دریافت کیا کہ وہ کون شخص تھا۔ کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب تھا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کہ وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس امیر نے کہا کہ پھر یہ محبت کیسی جو تم کو ایک دوسرے کے ساتھ تھی؟ درویش نے کہا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ کہا کہ کوئی تمہارا مکان ہے جہاں کے باہمی ملا کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں تمہارے لیے ایک مکان بنا دیتا ہوں جہاں کہ تم سب جمع ہوا کرو۔ تب اس نے ایک خانقاہ ایک ٹیلہ پر بنائی۔ شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں جس گھر میں بہترین گھروں والے اتریں وہ بہتر گھر ہے، اور ہمیشہ سے حق تعالی اچھوں کو اچھے کام کی توفیق دیا کرتا ہے۔ ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہاڑوں کا سوئی سے اکھیڑ دینا دلوں سے کبر اور تکبر نکالنے سے بہت آسان ہے۔ ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی نے قاضی شریک کو یحییٰ خالد کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو روئے اور کہا کہ اعوذ باللہ من علم لا ینفع، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خود انسان کا حسن ادب کو اختیار کرنا اپنے اہل کو ادب سکھانا ہے۔ منصور عماد دمشقی فرماتے ہیں ابو ہاشم صوفی مرض موت کی بیماری کی حالت میں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ کہا میں بڑی بلا دیکھتا ہوں، لیکن ہوا یعنی محبت وہ دوستی بلا سے بڑھ کر ہے، یعنی بلا تو بڑی ہے لیکن محبت کے مقابلے میں حقیر ہے۔ شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اگر بلا بھی عشق کے برابر ہوتی تو پھر عشق نہ ہوتا۔